الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ذکر پیغمبر اسلام کے سلسلے کی آج 86 نمبر کی تقریر ہے. 86ویں تقریر موجودہ سال کی 7ویں گفتگو ہے اور عام طور پر ہر سال 14 یا 15 تقاریر کا موقع ملتا ہے. اس اعتبار سے آج شاید موجودہ سال کی تقاریر میں سے آدھی تقاریر مکمل ہو رہی ہوں، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے رمضان المبارک میں اعلان کیا جا چکا تھا کہ اس سال چونکہ بعض مجبوریوں کی بنا پر رمضان کے درس یہاں نہ ہو سکیں گے تو سیرت رسول کا یہ سلسلہ شعبان کے آخر تک جاری رہنے کے امکانات ہیں. بہرحال 86ویں تقریر میں تقریر نمبر 86 وہ حالات بیان ہو رہے ہیں جو جنگ احد کے بعد اور جنگ خندق سے پہلے پیش آئے. اس سلسلے میں شاید آج چوتھی مرتبہ یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جنگ احد میں کفار مکہ یہ سبق لے کے گئے کہ اب ہم اکیلے اور تنہا تو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چنانچہ جتنا ہو سکے عرب کے تمام بڑے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملاؤ. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم تیاری کر رہے ہیں تو مسلمان بھی تیاری کر لیں. تو مسلمانوں کو تو مسلسل سازشوں کے ذریعے سے مصروف رکھو اور خود آرام سے بیٹھ کے تیاری کرتے رہو. جنگ خندق کے لیے اتنی تیاریاں کی گئی کہ 2 سال عربوں کو لگے، جبکہ پہلے وہ ہر سال لڑائی کے لیے میدان میں نکلتے تھے. 2 سال لگے. اس 2 سال کے درمیان ان کی جانب سے جو سازشیں ہوئی، عرب کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھڑکا کے کبھی مدینے پہ حملہ کروایا گیا، کبھی مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا، انہی سازشوں کے بیانات چل رہے ہیں. بس ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس وقت جتنی بھی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں یا سازشیں ہو رہی ہیں، سب کے پیچھے کسی نہ کسی طرح کفار مکہ کا ہاتھ ہے کہ مسلمان چین سے نہ بیٹھنے پائیں اور ہمیں موقع مل جائے پوری تیاری کرنے کا. اس سلسلے میں پچھلی تقریر میں بات یہ ہوئی تھی کہ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر، انہیں مسلمانوں کے خلاف اکسایا گیا، بھڑکایا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر اسلام کو مجبوراً ان یہودیوں کے خلاف جو پہلے پیغمبر سے حمایت کا وعدہ کر چکے تھے، بہرحال لشکر بھیجنا پڑا اور یہ یہودی مدینے سے نکل گئے. 3 قبیلے ہیں یہودیوں کے، جن میں سے 2 نکل چکے ہیں، اب فقط 1 قبیلہ باقی ہے. یہ بھی تاریخ کی عجیب بات کہ بدر کی لڑائی کے فوراً بعد ایک قبیلے نے بغاوت کی، احد کی لڑائی کے بعد دوسرے قبیلے کی باری آئی، اور جو تیسرا قبیلہ رہ گیا خندق کی لڑائی کے فوراً بعد یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے. خیر ابھی تو اس واقعے تک پہنچنے میں کچھ تقریریں باقی ہیں. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہودیوں کے دوسرے قبیلے کو مدینے سے نکالا گیا. اس سے جہاں ایک طرف مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ گھر میں بیٹھا ہوا جاسوس نما دشمن اس خطرے سے نجات مل گئی. کفار مکہ باہر سے آتے ہیں، یہودی تو مدینے میں رہتے ہیں. دوسری جانب مسلمانوں کی مالی حالت بھی کچھ بہتر ہوئی. یہی واقعہ تو پچھلی تقریر کے آخر میں آیا تھا کہ یہودیوں کا سارا مال غنیمت، اگرچہ پیغمبر نے ان کو اجازت دی کہ جتنا لے جا سکتے ہو مال لے جاؤ، پھر بھی جو بچا پیغمبر کا حق بنا، لیکن پیغمبر نے مدینے کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی مالی حالت خاصی بہتر ہو گئی. ٹھیک ہے، ابھی بھی اتنی بہتر نہیں ہوئی کہ یہ کہا جائے کہ یہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں،
وہ تو جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کی مالی حالت مکمل طور پہ بدلی، لیکن ابھی بہرحال پہلے کی غربت کے مقابلے میں کچھ دنوں کے لیے غربت کم ہوئی۔ البتہ یہ ایک بات کا مسئلہ آئے گا کہ یہ ساری دولت جو مسلمانوں کو ملی تو بہت سو نے اسے بہت جلد خرچ کر لیا اور پھر وہ غربت کا عالم آ گیا، لیکن فی الحال مکے سے لٹ پٹ کے آنے والے مہاجرین بھی یہودیوں کے اس مال غنیمت سے مکمل طور پہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک خطرہ بڑھ گیا۔ ابھی تک مسلمان جنگوں میں اتنے مصروف تھے کہ پروردگار عالم نے بہت سے اخلاقی اور فقہی احکامات نازل نہیں کیے، لیکن اب وہ وقت آ رہا کہ اسلامی سلطنت مضبوط ہوتی جا رہی، دشمنوں کے خطرے ہیں لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر قبیلہ جو مدینے پہ حملہ کرتا جب وہ شکست کھا کے جاتا تو مسلمانوں کا نام ایک دفعہ بن جاتا۔ کافروں کی سازش سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے حملے مدینے پہ ہو رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو شکست ہو رہی، جس سے مسلمانوں کی ہیبت بڑھتی چلی جا رہی اور اسلامی حکومت مضبوط ہوتی جا رہی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہرحال یہ پیغمبر اسلام کے زمانے کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن فطرت تقریباً ہر دور میں ایک جیسی رہتی کہ غربت کے اندر ذرا حالات بہتر ہوتے، اب انسان میں کچھ اخلاقی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور عربوں میں تو ایک اخلاقی خرابی پہلے ہی سے اتنے بڑے پیمانے پر تھی کہ اسلام اول دن سے اس کے خلاف تھا، لیکن وہ اتنی عام اور رائج چیز تھی کہ اسے ختم کرنا بڑا مشکل تھا۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ جیسے ہی بنو نذیر کی لڑائی ختم ہوئی، فوراً ہی شراب کے حرام ہونے کا حکم اسلام میں نازل ہوا۔ اگرچہ شراب پہلے دن ہی سے اسلام اور پیغمبر اسلام کو ناپسند ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے ابھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ بنو نذیر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کے پاس دولت آ گئی، وہ مسلمان جو عالم غربت میں بھی کھانے اور پانی کو چھوڑ دیتے تھے، شراب کو نہیں چھوڑتے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اب دولت آنے کے بعد تو شراب کے اور زیادہ استعمال کے امکانات بڑھ گئے، چنانچہ اب ٹھیک وہ موقع آ گیا کہ اسلام میں شراب حرام ہو رہی۔ سن 4 ہجری کا آخر یا سن 5 ہجری کا اوائل شراب حرام ہو، اور اتنا بدترین گناہ کہ قرآن کریم کی جو آخری آیت اس سلسلے میں آئی وہ خود یہ بتا رہی کہ پروردگار کی نگاہ میں یہ شراب اور نشے والی چیزیں کتنی بری۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام نے شراب کو شروع سے ناپسندیدہ قرار دیا، لیکن کیا کیا جائے، ماحول اتنا زیادہ شراب میں مبتلا کہ بقول ایک مورخ کے عربوں کی زندگی صرف 3 چیزوں پہ گھومتی تھی، شعر و شراب و جنگ، پوری ان کی زندگی دیکھ رہی تھی، شعر و شاعری ہے، شراب نوشی کی محفلیں ہیں اور میدان جنگ۔ ہمارے اور آپ کے لیے اگر اللہ حکم دے دے کہ آج سے کھانا اور پانی تمہارے لیے حرام ہو گیا، ہمیں جتنی زحمت ہوگی اس سے زیادہ زحمت عربوں کے لیے شراب حرام ہونے کی صورت میں تھی۔ اسی لیے روزے کا حکم پہلے آ گیا، کھانے اور پانی پہ پابندی، شراب کا حکم بعد میں آ رہا۔ عرب کے لیے پانی چھوڑنا آسان، کھانا چھوڑنا آسان، شراب اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی، اس کی رگ و پے میں اتری ہوئی، یہ خاصا مشکل۔ چنانچہ اسلام نے آہستہ آہستہ شراب کی خرابی اور شراب کے گناہ کو بتایا۔ جب تک مسلمان مکے میں تھے اتنے مظالم میں مبتلا تھے، چاروں طرف سے اتنا دباؤ تھا، ہر طرف سے اتنے ظلم ہو رہے تھے کہ وہاں تک کوئی حکم واقع نہیں آیا کہ یہ بیچارے ابھی عقیدے کی خاطر اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہیں، ابھی ان کو اعمال کے مسئلے جو زحمتیں ہوں گی شاید یہ برداشت نہ کر پائیں جب 2 طرف سے مصیبت آ جائے۔ لیکن قرآن نے اشارے تو وہی دینا شروع کر دیے، چنانچہ سورہ نحل مکی سورہ، اسی کے اندر وہ آیت آ رہی جو یہ بتا رہی ہے کہ خدا کو بہرحال شراب ناپسند۔ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ مُسْكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اللہ نے تمہارے لیے انگوروں اور پھلوں کو پیدا کیا اور تم ان انگوروں اور پھلوں نشے والی چیزیں بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ اب یہ لفظ ڈال کر قرآن نے اشارہ کر دیا کہ شراب پاکیزہ چیز نہیں، شراب رزق حسن نہیں۔ مکے میں اشارے آنے لگے کہ سمجھنے والا سمجھ جائے
کہ اللہ شراب کو پسند نہیں کر رہا. پھر مدینے میں مسلمان پہنچے. اب جب یہ قرآن کی آیتیں مسلمانوں نے اس وقت سنی کہ جب ذرا آرام ملا. یہی آیت مکے میں سنی تھی، لیکن اس وقت اتنے ظلم و ستم میں مبتلا تھے. جیسے گھر میں اگر کوئی آدمی ہمارا قریب ترین عزیز بیمار ہو، کئی چیزیں اس وقت ہم سنیں گے سمجھ بھی نہیں پائیں گے، لیکن جب ذرا آرام حاصل ہوگا پھر وہ چیزیں ذہن میں آئیں گی کہ ارے فلاں نے یہ کیا کہہ دیا، فلاں خبر یہ ہم نے کیا سنی، فلاں کتاب میں یہ کیا پڑھا تھا. تو اشارے تو قرآن میں آ گئے، لیکن ابھی مکے میں آگ، کوڑے، ریتی پہ گھسیٹا جانا، سینے پہ چکی اور بھاری پتھر رکھنا، یہ مسائل. مدینے میں جب ذرا جان کو آرام ملا، اب آیتیں یعنی قرآن تو ہر دور میں پڑھا جاتا، اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن یہ کیا کہہ گیا. یعنی اس وقت تو شراب کے حرام تو چھوڑے، برا ہونے کا تصور بھی کسی کے دل میں نہیں تھا. جیسے ہم اور آپ پانی پیتے رہے، ایک دن کسی کتاب میں پڑھ لیں کہ پانی غلط چیز، آدمی چونکے گا کہ اس کا مطلب کیا. جب مدینے میں یہ آیت مسلسل تلاوت کی مسلمانوں نے آپس کی محفلوں میں، ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ اس آیت کا مطلب کیا یہ جو ہم شراب پیتے ہیں پانی کی طرح یہ کوئی بری چیز ہے. دیکھیں یہ تصور تک ذہنوں میں نہیں تھا. خیال آیا کہ کیا کوئی بری چیز ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بری چیز ہے. آئے لوگ رسول کے پاس، سورہ بقرہ کی دوسری آیت نازل ہوئی، سورہ نحل کی آیت مکے کی ہے. اس آیت کو مسلسل پڑھنے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ ارے یہ تو کچھ بری چیز لگتی. آئے پیغمبر کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول ذرا بتائیے تو صحیح، شراب کے بارے میں اسلام کیا کہتا، اللہ کی کیا مرضی، اللہ کی کیا خواہش. مسلسل سوال ہو رہا. پیغمبر نے کہا کہ میں حکم خدا کا انتظار کرتا ہوں، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 نازل ہوئی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے حبیب یہ لوگ تم سے آ کے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے. قل کہہ دو ان لوگوں سے فیہما اسم ومنافع للناس، ان دونوں میں شراب اور جوئے میں گناہ بھی ہے لیکن عام انسانوں کے لیے فائدہ بھی ہے. اچھا اب یہ مدینے میں آیت نازل ہو رہی، مدینے میں کھجور کے درخت بہت زیادہ، اور جب کھجور کے درخت زیادہ تو دیکھیے جہاں پہ جو چیز پیدا ہوتی وہاں پہ پھر اس کے کارخانے لگ جاتے. اب کھجور خود کھجور کی شکل میں بھی بیچی جاتی، لیکن اتنی کھجور پیدا ہوتی کہ اسی کھجور کی شراب بنا کے بھی مدینے والے بیچتے. ان کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ کھجور کی شراب ہے. تو قرآن اشارہ کر رہا کہ اس میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کا فائدہ بھی ہے، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما. اے حبیب یہ ان کو بتا دو کہ اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ. اسمہما اس کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما اس فائدے سے کہ جو یہ حاصل کرتے ہیں. یہ 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ درہم و دینار جو شراب بیچ کے کماتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان دہ وہ گناہ ہے کہ جو آخرت کے اندر اپنے نامہ اعمال میں یہ اپنے لیے خرید رہے ہیں. قرآن نے ذرا واضح کر کے بات کہی، لیکن جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے. اکثریت نے یہ دیکھا کہ خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ شراب کو چھوڑ دو، خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ شراب حرام. جیسے آج آپ عرب ممالک میں نکل جائیے تو جہاں پہ ذرا ماڈرن قسم کے عرب رہتے وہ یہی آیت پڑھتے ہیں کہ دیکھیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس میں نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے، نقصان زیادہ ہے فائدہ کم، لیکن پھر چھوڑ دیا ہماری مرضی پر کہ چاہے ہم اس کو پیے یا نہ پیے. کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام؟ آج آپ جائیے تو عرب اسی آیت کو پڑھ کے شراب کے حلال ہونے کا فتویٰ لاتے ہیں. بس قرآن ایک اصول بتا رہا کہ نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ چھوڑ دو، یہ تو نہیں کہا کہ اس میں کوئی گناہ. اور حقیقت میں اس آیت میں قرآن نے یہ نہیں کہا، لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے کہ خدا کی مرضی کیا. اس کے باوجود اکثریت نے اسی ایک لفظ سے فائدہ اٹھایا کہ اس میں لفظ حرام یا گناہ تو نہیں آیا، چنانچہ ہم اپنے طریقے پہ رائے چلتے رہے. اور پھر اس کی خرابی ایسی آئی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 نازل ہوئی کہ شراب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے، خدا کی مرضی معلوم ہونے کے باوجود شراب پیتے رہے کہ ہم سے تو ابھی خدا نے کچھ نہیں کہا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن مدینے میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا. وہ یہ کہ ایک انصاری نے اپنے یہاں شام کے وقت ایک دعوت رکھی لوگوں کی، جو ایک عام طریقہ تھا عربوں کے یہاں صبح اور شام 2 وقت کے کھانے کھاتے تھے. شام کو دعوت کا وقت تھا اور جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ شراب تو عربوں کی گھٹی میں پڑی، چنانچہ دعوت کے بعد شراب کا جام چلا، سب نے شراب پی.
کھانے سے زیادہ لوگ شراب کے شوقین. اسی حالت میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. اب یہ لوگ مسجد النبوی سے خاصے دور مدینے کے اطراف کے قبیلے. پیغمبر صرف ان لوگوں کو مسجد میں حاضر ہونے کا حکم دیا جو قریب میں رہتے ہیں. اسلامی اعتبار سے 3 میل کا فاصلہ بہت زیادہ فاصلہ. چنانچہ صرف جمعے کے دن یہ حکم ہے کہ 3 میل کے لوگ ایک جگہ جمع ہو, ورنہ باقی اپنی اپنی مسجدیں بناؤ. مدینے میں بھی یہی تھا. تو اب وہاں پہ وقت مغرب آیا, چنانچہ نماز بھی ہو گئی. کیونکہ وہ شراب کو حرام نہیں سمجھ رہے, اس لیے شراب کے بعد نماز پڑھائی گئی. بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ شام کو کسی کے ہاں جائیں اور چائے پی جا رہی کہ وقت نماز آ جائے, چائے کی پیالیاں رکھی اور مسلے پہ کھڑے ہو گئے. لیکن نماز پڑھاتے ہوئے جو آدمی نماز پڑھا رہا تھا, سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون شروع کیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافروں سن لو, میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد, شراب کے نشے میں تھے وہ شخص, لا اعبدو کی جگہ آبدو پڑھ دیا. آبدو ما تعبدون, میں تو اسی کی عبادت کر رہا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے. خیر اب نماز ختم ہوئی, ایک ہنگامہ ہوا وہاں پر. جس طرح مسجد میں پیش نماز کبھی کوئی غلطی کر جائے, 2 کی جگہ 3 سجدے ہو گئے, تشہد بھول گئے, ایک مرتبہ خرفشار ہو جاتا ہے, لوگ ایک دوسرے سے باتیں شروع کر دیتے کہ یہ نمازیں ہماری صحیح ہوئی یا غلط ہوئی, یہ تو آیت آج غلط پڑھ لی گئی. اب کسی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آ رہا, چنانچہ پیغمبر تک یہ بات پہنچی. پیغمبر اسلام نے کہا اس میں خدا کا انتظار کرو. سورہ نساء کی 130 آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان لانے والوں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, خبردار نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا. یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ اب آئندہ ہم دن میں کسی وقت بھی شراب پئیں, لیکن جب نماز کا وقت آ جائے اس سے اتنا پہلے شراب کو چھوڑ دینا کہ نماز میں نشہ نہ ہونے پائے. خود بخود ایک پابندی آ گئی کہ دن میں پیغمبر کے زمانے میں نمازیں ملا کے بھی پڑھی جاتی ہیں, الگ بھی, تو کبھی 3 مرتبہ اور کبھی 5 مرتبہ. اتنا پہلے شراب چھوڑ دینا پڑتی کہ نشہ آ کے ختم ہو جائے. اس طرح سے آدھی پابندی تو آ گئی. لیکن اس آیت کو سننے کے بعد بھی لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جب خدا کو شراب نماز کے عالم میں پسند نہیں, اس کا مقصد تو یہی ہے کہ بہرحال شراب پسند نہیں, لوگوں نے بس اتنی احتیاط شروع کر دی کہ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے شراب نہیں پیتے, آدھا گھنٹہ پہلے شراب نہیں پیتے, باقی اوقات میں شراب جاری. کہ پھر ایک مرتبہ ایک واقعہ اور ہو گیا. شرابی ماحول میں یہ واقعات ہمیشہ سے ہو رہے ہوں گے, لیکن مدینے میں مسلمانوں کے آنے کے بعد یہ واقعات بہت کم ہو گئے تھے, بلکہ 2 یا 3 واقعات پیش آئے. ایک واقعہ پھر ہوا, کسی کے بیٹے کی شادی تھی, چنانچہ اس نے شراب کی ایک کثیر مقدار مہیا کیا اور لوگوں نے دل کھول کے اس دن شراب پی. نماز کی احتیاط کرتے تھے کہ اس طرح شراب پی کے ختم کر دینا کہ نماز سے پہلے پہلے ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. لیکن شراب کے عالم میں انسان کو بہرحال غصہ بھی زیادہ آتا, عقل بھی ختم ہو جاتی. عربی میں شراب کا نام ہی اس لیے رکھا گیا ہے خمر. عربی میں شراب کو کہتے ہیں خمر. خمر کے لفظی معنی شراب نہیں, خمر کے معنی ہے پردہ. اسی لیے سورہ نور عورتوں کے لیے جو خمار کا حکم ہے, یعنی جو چادر پہنتی اس کو بھی خمر کہا, خمار. تو خمر کے معنی ہے پردہ, کیونکہ شراب پی کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا. عربوں نے شراب کو بھی خمر کہنا شروع کر دیا کہ یہ پردہ عقل ظاہر ہو جاتی. جناب نماز کا خیال رکھتے ہوئے اوقات نماز کے بعد شراب پی گئی, اور شراب کے عالم میں ایک مرتبہ کسی بات پہ بحث ہو گئی. بحث اتنی بڑی کہ ابھی ابھی دعوت سے فارغ ہوئے, اور آپ کو عربوں کی دعوت کا اگر اندازہ نہیں تب بھی سنا ضرور ہوگا آپ نے کہ وہاں پہ عام طور پر جانوروں کے ٹکڑے کر کے کھانے کا پکانے کا طریقہ نہیں, مسلم ہر چیز ہوتی. اونٹ بھی اگر وہ کھائیں گے تو پورا اونٹ ایک ساتھ بھونا جائے گا, پورا اس کا ڈھانچہ سمیت. اسی طرح سے بکری ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو یا بھیڑ ہو یا مرغی ہو, جانور مسلم. اور عقیقے میں بھی اسلام میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم اب تک کہ عقیقے کے جانور کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں. البتہ یہ اتنی کوئی معتبر چیز نہیں ہے آغا کوئی اور امام خمینی کے نزدیک, ایک الگ مسئلہ. تو خیر دعوت ختم ہوئی, جانوروں کے ڈھانچے پڑے, غصہ بڑھا. تو ایک مرتبہ کسی نے اسی میں سے ایک بڑی ہڈی اونٹ کی اٹھائی اور دوسرے کے سر پہ اس طرح ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا. جب یہ جھگڑا بڑھا تو کسی نے اس طرح ہڈی اٹھا کے ماری کہ دوسرے کی ناک ٹوٹ گئی. غرض یہ اس شراب کے نشے جھگڑا بھی ہوا, فساد بھی ہوا, تو میں بھی ہوئی,
کپڑے بھی پھٹے، حتیٰ یہ کہ جسم اور سر اور اعضائے جسمانی بھی متاثر ہوئے۔ یہ خبر پیغمبر تک بھلا کیسے نہ پہنچی؟ پیغمبر اسلام تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ یہ آج کل رات کو یہ مدینے کے اندر واقعہ ہوا، اور بس اسی واقعے پر سورہ مائدہ کی 90 سے 93 تک کی آیتیں نازل ہوئی۔ یہ وہ آخری آیتیں جن کے بعد اسلام میں شراب حرام ہو گئی۔ دوسرے الفاظ، یہ سارا جھگڑا تو میں جس دعوت میں ہوا تھا وہ بنو نزیر کی لڑائی کے بعد، وہ جو یہودیوں کا قبیلہ نکلا اس کے بعد کسی نے یہ دعوت کی تھی، لڑائی ہوئی، سر پھٹے، ناک کی ہڈیاں ٹوٹی، لوگ زخمی ہوئے، اور فوراً قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ وہ آیتیں جنہوں نے اب قیامت تک شراب کو حرام قرار دیا، اور صرف شراب کو نہیں، شراب کے ساتھ جوئے کو بھی برابر سے رکھا، چاہے جوا کسی بھی شکل میں ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان لانے والو یہ 4 چیزیں، اچھا یہ 4 چیزیں ایک ساتھ حرام ہو رہی۔ میرا موضوع کوئی شراب تو نہیں، میرا موضوع ہے سیرت رسول، تو شراب کے ساتھ باقی 3 کو بھی سمجھ لیجیے۔ کہا کہ شراب، ابھی آیت کا آخری حصہ آتا شراب، والمیسر جوا، اب جوا کسی بھی شکل میں ہو، شطرنج ہو، تاش ہو، پرائز بانڈ پہ کھیلا جائے، لکی بیسی ٹائپ کا ہو، یا کوئی بھی انداز کا جوا، جسے بھی اسلام میں جوا کہا جاتا۔ البتہ یہ میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، مسئلے نہیں بتا رہا ہوں، یہ تو آپ جس کی تقریر میں ہیں ان کے وکیل یا کسی عالم سے ان کا مسئلہ پوچھیں کہ امام خمینی کیا فرماتے ہیں، آیت اللہ کوئی کیا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جنہیں لوگ جوا سمجھتے ہیں اور وہ جوا نہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جوا نہیں ہے اور وہ جوا ہے۔ تو اپنی عقل اور اپنی مرضی نہ چلائیں، جیسے سود میں ہو جاتا کہ ہم اور آپ بہت سی چیزوں کو سود سمجھتے ہیں، لیکن مراجع کہتے ہیں کہ مثلاً گورنمنٹ کے بینک کا پیسہ جائز ہو سکتا۔ تو اس وقت یہ نہ سمجھیے کہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، صرف تقریر ہے، مسئلہ آپ کو اپنے مجتہد سے معلوم ہوگا۔ تو جوئے کی جتنی شکلیں معاشرے میں رائج ہیں اور جنہیں ہمارا مجتہد جوا قرار دیتا، والمیسر یہ شراب، یہ جوا یہ بھی حرام ہوا شراب کے ساتھ۔ اور ایک بات میں بتا دوں، جوئے کو عربی میں میسر کہتے ہیں۔ میسر اصل میں یہ لفظ نکلا یسر سے، یسر کے معنی آسانی، سہولت۔ انما العسر یسرا، قرآن کہہ رہا ہے ہر زحمت کے بعد آسانی، کیونکہ جوا کھیلنے والے کی نیت صرف یہ کہ آسانی سے پیسہ مل جائے، نہ محنت، نہ مشقت، نہ خطرے کا امکان، گھر بیٹھے پیسہ مل جائے۔ تو عرب جوئے کو میسر کہنے لگے، آسانی والا پیسہ۔ والانصاب، تیسری چیز جو آج سیرت رسول میں حرام ہو رہی غزوہ بنو نضیر کے بعد، وہ ہے انصاب۔ انصاب کسے کہتے ہیں؟ انصاب کے لفظی معنی بت ہے، مگر ایک فرق ہے، عربی میں صنم کے معنی بھی بت ہے، وثن کے معنی بھی بت ہے۔ عربوں کے یہاں بتوں کی 2 قسمیں، ایک بت وہ ہے کہ جو باقاعدہ جس کی کوئی شکل ہوتی ہے، انسانی شکل ہے، مرد کی شکل ہے، عورت کی شکل ہے، جانور کی شکل ہے، گائے بیل کی شکل ہے، وہ بت کے جس کی شکل ہوتی ہے اس کو کچھ اور کہتے ہیں، صنم یا وثن۔ لیکن عربوں نے خانہ کعبہ کے چاروں طرف بہت سے بت ایسے ہی بنا دیے، یعنی پتھر لا کے رکھے تھے، کہا تھا یہ ہے بت، کوئی شکل نہیں، بس ایسے ہی پتھر لائے، پتھر ہی کی شکل کو لا کے رکھ دیا، اس کا نام تھا انصاب۔ اور عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی قربانی وغیرہ کرنا ہوتی تو حرم کے قریب آ کے جانور ذبح کرتے تھے، اس کا خون ان بتوں کے اوپر چھڑکتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ یہ بت بھی حرام ہے، اور جو ان کے اوپر قربانی کی جاتی، جو خون، جس جانور کا خون ان پہ چھڑکا جاتا، اس کا گوشت بھی حرام۔ یہ تیسری چیز حرام ہوئی۔ ہر بت نہیں، وہ تو پہلے ہی حرام تھے، بت پرستی تو پہلے ہی حرام تھی، بلکہ یہ خاص وہ بت مراد جن پر جانور کو لا کے ذبح کر کے اس کا گوشت معاشرے میں تقسیم کرتے، قرآن نے کہا یہ بھی حرام۔ والازلام، ازلام، اب یہ صرف میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، نہ وہ ماحول ہے، نہ وہ معاشرہ ہے، نہ یہ چیزیں، لیکن سیرت رسول میں یہ سب داخل۔ ازلام یہ جوئے کی ایک خاص قسم ہے، اس لیے بھی بتانا بہتر ہے کہ ہو سکتا کہ آج کل اس قسم کا بھی کوئی جوا رائج۔ ازلام جمع ہے ظلم، قلم، قلم، قلم کے انداز پہ ظلم، ظلم کہتے ہیں تیر کو۔ یہ خاص جوا تھا جو تیروں کے ذریعے سے کھیلا جاتا تھا۔ طریقہ کار اس کا یہ تھا، پرانا زمانہ ہے، پرانے زمانے میں پیسے سے زیادہ اہمیت چیزوں کو ہوتی، جیسے آج کل بعض اوقات چیزوں پیسے کا تذکرہ نہیں، گاڑی نکلے گی، فریج نکلے گا، VCR نکلے گا، ٹی وی نکلے گا، ٹکٹ نکلے گا عمرے کا، یہ اس قسم کے انعامات۔ تو عربوں میں ایک خاص جوا یہ بھی تھا
کہ جب کبھی کسی کو شرط لگانے کا دل چاہے 10 دوست جمع ہو گئے، جس میں 10 آدمی ہونے ضروری ہے، نہ کم نہ زیادہ، اور اس کے بعد ایک جانور کو انہوں نے ذبح کیا۔ اب یہ سارا جوا جانور کے گوشت پر، 10 آدمی ہیں تو 10 تیر لے کر آئے، 7 پر لکھتے تھے کامیاب، 3 پہ لکھتے تھے ناکام، اور یہ 10 کے 10 تیر چھپا کے رکھ دیے جاتے۔ اب اس کے بعد جنہوں نے شرط لگائی، ان میں سے ہر آدمی جائے گا ایک تیر نکال کے لائے، اگر اس کے اوپر لفظ کامیاب آیا تو اس جانور کے گوشت کا 7واں حصہ اس کو دے دیں۔ جانور صرف 7 آدمیوں میں تقسیم ہوگا، جوا کھیلنے والے 10 آدمی، جس کے اوپر کامیاب، جس کے تیر پہ نکلا، تیر ڈھونڈ کے لانا، کامیاب لکھا جانور کے گوشت کا 7واں حصہ لے گا، بس یہ جوئے میں جیتا۔ ہم ECR جیتتے ہیں اور اب گوشت جیتتے تھے کہ اس جانور 2 کلو 3 کلو 4 کلو جتنا 7واں حصہ بنے گا یہ تم کو مل گیا۔ دوسرے نے تیر نکالا، جس کے تیر پہ کامیاب نکلتا ہے وہ اس جانور کا 1/7 1/7 گوشت لے جاتا، اور جو 3 آدمیوں کے تیر پہ ناکام نکلا انہیں نہ تو گوشت ملتا ہے، اور پھر ساتھ میں اس جانور کی قیمت ان تینوں کو دینا پڑتی ہے، 1/3 1/3 1/3 1000 روپے کا جانور ہے، 333 333 333، یہ ان کے جوئے کا طریقہ کہ ایک جانور ذبح کرو، 7 آدمیوں کو گوشت ملے گا، 3 آدمیوں کو پیسے دینا ہے۔ ابھی کسی نے پیسے نہیں لگا، مثلا ادھار لا کے جانور ذبح کیا، یا کسی نے اپنا جانور ذبح کیا اور 3 آدمیوں سے اسے پیسے مل جائیں گے، یہ ہے ازلام۔ قرآن نے کہا کہ یہ عمل بھی حرام، اور اس عمل کے نتیجے میں جو گوشت اپنے گھر میں لے کے آؤ گے وہ گوشت بھی حرام۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا، اس کی بھی ذرا وضاحت، تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرا موضوع مسائل نہیں۔ تو دیکھیے، جب جوئے کی بات آئے، کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ذرا بھی آپ کو شک ہو جائے کہ اس میں تو بغیر محنت کے پیسہ مل رہا ہے، یہ جوا تو نہیں، تو پہلے جا کے یہ معلوم کر لیں مجتہد سے کہ یہ جوا ہے یا نہیں۔ اچھا، جب جو چیز جوا بھی نکل آئے، مثلا پچھلے سالوں میں ریفل ٹکٹ کے نام سے ایک چیز چلی تھی، اور اس میں آغا کوئی کا فتویٰ کہ اگر آپ کی نیت انعام کی ہے تو وہ جوا۔ اب جو جوا نکل آئے، اگر کبھی آپ ہار گئے تو گناہ تو مل گیا آپ کو، اگر جیت گئے تب بھی گناہ ملے گا، لیکن جو پیسہ ملا اس کے بھی 2 مسئلے۔ کچھ ایسے جوئے ہیں جن کا گناہ تو ہر جوئے میں، لیکن انعام کے سلسلے میں 2 مسئلے۔ کچھ جوئے ایسے ہیں کہ جس میں انعام بھی حرام، گناہ بھی ہے اور انعام بھی حرام، اور کچھ ایسے جوئے ہیں کہ گناہ تو ملے گا لیکن انعام جو ہے وہ حلال ہو سکتا۔ یہ ساری تفصیلات مجتہد بتائے گا۔ جہاں پہ جوئے میں انعام حرام ہو جائے، اگر انعام حلال ہے تو آپ رکھ لیں، اگر حرام ہے تو پھر کیا کریں گے، یہ مجتہد کے وکیل کو جا کے دینا، کہ جیت کیا ہے یہ وہاں جا کے دینا۔ اگر گوشت جیت کے آتے تو گوشت لے جا کے آپ کو وہاں رکھنا تھے، VCR جیت کے آئے تو VCR لے جا کے وہاں رکھنا۔ جیسا ماحول ہوگا ویسی چیز وکیلوں کے پاس پہنچے گی، اور اس کے بعد پھر جو امام نے حکم بتایا، اچھا میں اگر لفظ وکیل کہوں تو آپ ذرا بھڑک اٹھیں گے کہ پہلے ہی ہم کیا کچھ ان کو نہ دے رہے تھے کہ یہ اور بھی ان کو دلوا دیا۔ اگر امام کی حکومت ہوتی تو اصل میں یہ سب چیزیں جا کے امام کو دے دیں کہ مولا گناہ ہم نے کیا ہے، فلاں جوئے میں حصہ لیا، یہ VCR ملا ہے، یہ آپ لیجیے۔ اس کے بعد امام جس طریقے سے اس کو آگے معاشرے میں تقسیم کرتے وہی طریقہ مجتہد بھی اختیار کرتا، کہ کوئی وکیل اور مجتہد کا مسئلہ نہیں۔ اگر ہم کسی امام کے زمانے میں ہوتے، اور ہماری دعا تو یہی ہے کہ کل ہی کا دن وہ ہو کہ جس میں ہمارا امام ظاہر ہو جائے اور ہم اس کی حکومت میں زندگی گزاریں، درود بھیجے محمد والے محمد پر، تو پھر یہ ساری چیزیں ہم امام کو لے جاتے دیتے اور دیں گے انشاءاللہ جب کبھی وقت آئے گا، اگر ہم نے یہ گناہ کر لیا۔ لیکن انشاءاللہ میں نے کیوں کہا، خدا کرے کہ کوئی مومن کبھی یہ گناہ ہی نہ کرے۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا، بتوں پر چڑھایا ہوا گوشت، اور تیروں کے ذریعے یہ مخصوص قسم کا جوا۔ اب قرآن کی آیت، یہ 4 چیزوں کا نام لیا، رجس من عمل الشیطان۔ اے صاحبان ایمان، دیکھیے یہ اس لڑائی کے اگلے دن آیت نازل ہو رہی جس میں سر پھٹے ہیں اور ناکیں ٹوٹی، اگلے دن یہ آیت آ رہی، رجس، یہ 4 چیزیں رجس ہے۔ رجس آیت تفسیر میں یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، پلیدی ہے، گندگی ہے، خباثت ہے، ناپاکی، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے اعمال، یہ مومن کے اعمال نہیں، انسان کے اعمال بھی نہیں، یہ شیطان کے اعمال۔ قرآن کہہ رہا فاجتنبوہ، اس سے پہلے جو آیت آئی کہ شراب اور جوئے میں گناہ، لوگ پکڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ یہ کہاں کہا ہے کہ اس کو نہ کرو۔ اب اس آیت میں یہ لفظ آیا فاجتنبوہ، اجتناب کرو ان چیزوں سے، بچو ان چیزوں سے، چھوڑ دو ان چیزوں کو، لعلکم تفلحون۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا
کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ اگر کوئی چیز تم پہ حرام کرے تو اللہ کو مزہ آتا؟ ایسا نہیں ہے جس طرح بچے کے ساتھ ہوتا. کبھی ہم بچے کو ستانے کے لیے، اس کو روتا دیکھنے کے لیے، اس کو منہ بناتا دیکھنے کے لیے اس سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں، وہ ذرا رویا، ہاتھ پاؤں چلائے، ہم کو مزہ آیا. ایسا نہیں. لعلکم تفلحون، یہ 4 چیزیں اس لیے اللہ نے حرام قرار دی تاکہ تم ہی کو فلاح ملے، تم ہی کامیاب ہو. اس کا فائدہ بھی تم کو ملنے والا، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور پھر ایک بڑا فائدہ تو فوراً بتا دی. انما یرید الشیطان، آیت ذرا دیکھیں اس کا انداز کتنا عجیب. انما یرید، یہ لفظ جن آیتوں میں آتا جو بہت ہی پکی، بہت ہی یقینی عقیدے کی منزل پہ پہنچی ہوئی آیت ہے. انما یرید الشیطان، بس یہاں تذکرہ ہو رہا کہ شیطان کا یہ ارادہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو پیدا کرے. اور اس کے لیے اس کا ہتھیار کیا ہے؟ فی الخمر والمیسر، وہ شراب کو استعمال کرتا ہے، جوئے کو استعمال کرتا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یاد رکھو، شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان بغض کو، دشمنی کو اور عداوت کو پیدا کر رہا. اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ایک تو شیطان کا ارادہ، لیکن بغض اور عداوت کے علاوہ بھی وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں اسی شراب اور جوئے کے ذریعے اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا، تم بھول جاؤ اللہ کو. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تمہیں نماز سے بے خبر کر دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، خود ہی بتاؤ اے صاحبان ایمان، کیا تم شیطان کی یہ بات مانو گے؟ خیر، آج تو یہ سوال کرنا ہی عجیب ہے. لوگ کہیں گے بے شک مانیں گے، ویسے کون سی نماز پڑھتے ہیں جو شراب کی وجہ سے چھوڑ دیں گے. لیکن پیغمبر کے زمانے کا جو ماحول، کہ جو لوگ اتنے نمازی کہ شراب کے نشے میں بھی نماز کے لیے چلے گئے، ان سے قرآن کہہ رہا کہ کیا تم بھلا شیطان کی وجہ سے نماز چھوڑ سکتے ہو؟ مقصد یہی ہے کہ مومن کہے ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نماز چھوڑوں؟ تو یاد رکھو، شراب پیتے رہے تو نماز چھوٹے گی، شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے تو نمازیں چھوٹے گی. اور اس کے بعد پھر ایک آخری آیت اس سلسلے کی اور آئی. ہو سکتا ہے کہ ایسا بے حیا معاشرہ کہے کیا بات، صرف عداوت و دشمنی کی بات ہے، نماز چھوڑنے کی بات ہے، ذکر خدا کی بات ہے. یہ ساری چیزیں پہلے ہی کون سی ہمارے پاس ہیں کہ احتیاط کریں. ایک مرتبہ آخری آیت آئی. کیا آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اسی سلسلے کی تیسری آیت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور یاد رکھو تمہارا کام اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا. ابھی کہا کہ یہ جوا ہو، شراب ہو، خود پرستی ہو، تیروں کا جوا، یہ شیطان کا عمل. قرآن نے یاد دلایا تمہارا کام شیطان کی پیروی نہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی پیروی کرنا تمہارا کام ہے. کرو تو ذرا ڈرو تو صحیح کہ تم کیا کر رہے ہو. کہتے تو ہو کہ ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے، اور عمل تمہارے گھر میں شیطان جیسا. شراب آ رہی ہے، چرت آ رہی ہے، بھنگ ہے، ہیروئن ہے، افیم ہے، اور یہ جوا تو خیر بہت رائج ہو گیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاحذروا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فاحذروا، اور ڈرو. ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم کیا کہہ رہے. اس کے بعد قرآن آخری بات کہہ رہا، آخری بات، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی تم منہ پھیر لو کہ نہیں، وہ خطیب کہتا رہے کہ شراب و جوا حرام ہے، ہم تو اپنے ہی طریقے پہ چلیں گے. خطیب کیوں کہا؟ رسول کہتا رہے کہ شراب حرام، تم نے منہ پھیر لیے. کیا جن کا تو کام ہی ہے یہ واضح و نصیحت کرنا، اب ہر بات پہ تو عمل نہیں کر سکتے، زندگی حرام ہو جائے گی. تو قرآن نے کہا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر لو تو فَاعْلَمُوا، یہ یاد رکھو، بس یہ اصول بتا رہا کہ مَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کا کام صرف پیغام پہنچا دینا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن جب آؤ گے قیامت میں ہمارے پاس تو پتا چلے گا کہ ان تمام گناہوں کی کتنی بڑی سزا. خیر میں کچھ زیادہ تفصیل میں چلا گیا، اس لیے کہ شراب کا حرام ہونا اور جوئے کا بھی حرام ہونا، جوا بھی ساتھ میں حرام. ہمارے یہاں شراب سے پھر بھی لوگ بچ جاتے ہیں، جوئے کے مقام پہ اکثر کے قدم پھسل جاتے ہیں. بہرحال یہ دونوں سیرت رسول میں اس وقت آئے جب مسلمانوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا. بنو نذیر کی لڑائی کے نتیجے میں یہودی باہر چلے گئے، اس سے ڈبل فائدہ ہوا. دوسرا فائدہ بھی بتا دوں، یہودی ایک تو مدینہ چھوڑ کے گئے، ان کا مال غنیمت. دوسرا یہ جب یہودی بہرحال تجارت پیشہ قوم تھی، بزنس لوگ کرتے، وہ بزنس بھی اب مسلمانوں نے شروع کر دیا تو مالی حالت اور بہتر ہو گئی. فوراً شراب کو حرام قرار دیا، فوراً جوئے کو حرام قرار دیا، اور تاریخ کہتی کہ بہرحال جو پیغمبر کے صحیح ماننے والے ان کی عجیب حالت تھی. قرآن کی جب کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول کا طریقہ کار یہ کہ کچھ آدمیوں کو ملازم رکھا جن کا کام یہ ہے کہ فوراً وہ آیتیں یاد کرتے ہیں اور ہر آدمی مدینے کے ایک حصے کو اپنے لیے لے لیتا. پرانے زمانے کا مدینہ آج کے کراچی کی طرح نہیں، بلکہ آپ کا محلہ کھارادر بھی پرانے مدینے سے بڑا.
تو اب اس کے 8-9 حصے ہیں. جو بھی آیت نازل ہوئی پیغمبر کی کچھ غلام جن کا کام یہ ہے کہ آیت کو یاد کریں اور ہر ایک محلے میں چلا جائے, یعنی ایک گلی میں چلا جائے, پوری گلی میں وہ آیت کی تلاوت کرتا ہوا جائے کہ اے مسلمانوں آج یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ سب لوگ جہیر الصوت تھے, یعنی ان کی آوازیں بڑی بلند تھی, کیونکہ پرانا زمانہ لاؤڈ اسپیکر, مائکرو فون, میگا فون, اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں. اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ آیتیں مسلمان اس وقت گھروں میں تھے اور شراب پی رہے تھے. اتنا سنا کہ آج اب بالکل کلیئر آیت آ گئی, مسجد کا نیبو چھوڑ دو شراب کو. بس مسلمانوں کیا میں شراب اٹل کچل کے توڑے, دیواروں پہ مار کے توڑے, اور ہر گھر میں اس وقت جس طرح ہمارے یہاں جن علاقوں میں پانی کی قلت تو ٹنکیاں بھر کے رکھی جاتی ہیں پانی, عربوں کے یہاں اسی طرح ٹنکیاں. جب یہ حکم مدینے کے لوگوں کو پتا چلا تو اس کثرت کے ساتھ لوگوں نے وہ ٹنکیاں خالی کی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے موسلادھار اور تیز بارش کے بعد گلیوں میں پانی بہتا نظر آتا. اور بعض مسلمان اتنا پریشان ہوئے کہ آج تک ہم ایک نجس چیز, قرآن نے خالی یہ نہیں کہا کہ یہ حرام, یہ بھی کہا کہ رجسن, ایک نجاست تمہارے پیٹ میں پہنچتی رہی. اتنا پریشان ہوئے کہ جو شراب کچھ پی چکے, آدھا گلاس خالی ہے, آدھا پی چکا اور آدھا بھرا, بھرے ہوئے گلاس کو تو پھینک دیا. جو پی چکے ہیں اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح طے ہو جائے اور میدے میں جو نجاست پہنچی ہے یہ بھی نکل جائے. اس طرح سے مدینے کی ایک اکثریت نے اطاعت رسول کا مظاہرہ کیا. شراب کی حرام ہونے کے دن مدینے کا ماحول, مدینے کی گلیاں, مدینے کے لوگوں کی کیفیت ہی کچھ عجیب کیفیت تھی. جب لوگ اس کیفیت سے نکلے, شرابیں پھینک دی, بہا دی, جان توڑ دیے, ٹنکیاں الٹی کر دی, طے کر دی. اب اس کے بعد ایک خیال لوگوں کے ذہن میں اور آیا اور بڑی کثرت کے ساتھ احد کے شہیدوں کے بارے میں یہ خیال ہر ایک کے دل میں آیا. اس لیے کہ جب سے اسلام آیا آج کے دن تک احد کے میدان میں 70 مسلمان مرے ہیں, شاید پورے 16 سال میں بھی اتنے مسلمانوں کا انتقال نہ ہوا. خیر, جو مسلمان انتقال کر چکا اب ان کے گھر والے پیغمبر کے پاس پہنچ رہے ہیں. اللہ کے رسول, ہمیں تو آج پتہ چل گئے, ہم نے تو اپنے آپ کو شراب سے بچا لیا, لیکن ہمارے بزرگ جو مرے ہیں یا شہید ہوئے ان کو تو یہ نہیں معلوم تھا. وہ بیچارے تو شراب پیتے رہے تھے. ایسا تو نہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے, ایسا تو نہیں, کیونکہ قرآن کی شراب والی آیتوں میں جتنے لفظ ہیں اس سب کا خلاصہ یہ کہ شراب پیو گے ہرگز کامیاب نہیں ہوگی, نجات آخرت میں نہیں ملے گی. اللہ کے رسول ان کا کیا ہوگا؟ ہر ایک کو اپنے بزرگوں کی فکر, ہر ایک کو اپنے گھر والوں کی فکر. بیوائیں ہیں تو وہ اپنے شوہروں کے بارے میں, جو میدان جنگ کے نوجوان ہیں ان کے والدین آ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, جنہوں نے شہادت بھی دی لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حرام. پیغمبر اگر خود جواب دیتے تو شاید لوگوں کو اتنا اطمینان نہ ہوتا کہ بھائی حرام کی تو آیت آئی, اس میں بھی خدا کوئی آیت نازل کر دیتا. واقعاً خدا نے پھر آیت بھی نازل کی اور فوراً اس کے بعد یہ 4تھی آیت آئی, وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا جُنَاحَ فِيمَا طَعِمَ. وہ لوگ یہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے, جو کچھ وہ اس سے پہلے کھا چکے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں. لا جناح ما طعموا, جو انہوں نے طعام, جو انہوں نے کھانا استعمال کیا. اب مدینے نے سکون کا سانس لیا. اب مسلمانوں کو اطمینان حاصل ہوا کہ اب جو ہمارے مرحومین ہیں ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب دیکھیے یہاں پر ایک اور پیغام سیرت رسول کا ہم کو ملا یا نہ ملا. جب یہ لوگ آئے تھے تو پیغمبر نے ان سے یہ نہیں کہا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار, تم مرنے والوں کی کیوں فکر کر رہے, تم اپنے اعمال کو دیکھ لو یہی ٹھیک. نہیں, نہ صرف یہ کہ پیغمبر نے کچھ نہ کہا بلکہ خدا نے ان کی پریشانی کو قبول کر کے ان کے اطمینان کے لیے آیت نازل کی. تو پتہ چلا کہ مدینے کا ماحول ایسا بنا کہ لوگ اپنے مرحومین کو بھلاتے نہیں, اور خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے مرحومین کو نہ بھلائیں. جس گناہ کے بارے میں, جس خرابی کے بارے میں شک ہو جائے کہ شاید ہمارا مرنے والا رشتہ دار یہ غلطی کر چکا, خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کی تصدیق کر لے, اس لیے کہ وہ بیچارہ تو دنیا سے چلا گیا, اب تو اپنی غلطی کی وہ اصلاح نہیں کر سکتا. ہندوؤں کو اگر مرنے والوں کا احساس ہو تو مرنے والے کے گناہ ان کی موت کے بعد بھی معاف ہو سکتے ہیں. اس سال یہ جو 5واں سال ہے ہجرت کا, اس سال یہ کتنا اہم پیغام سامنے آیا. آج بھی کچھ سال ثواب مرحومین کا شامل ہے اس سکے رسالت میں. تو دیکھیے یہ کتنا اہم پیغام, اپنے مرحومین کو فراموش نہ کرنا, اور اگر تم ان کی خاطر پریشان ہوئے تو خدا تمہاری پریشانی کی قدر کرتا
تمہاری پریشانی کی اہمیت کو سمجھتا اور خاص اس کے لیے آیت نازل کرتا تو ان لوگوں نے شراب کے مسئلے پہ پریشانی اختیار کی. اگر کسی کا مرحوم نماز نہیں پڑھتا تھا خدا نہ خواستہ, اگر کسی کا مرحوم روزے نہیں رکھتا تھا خدا نہ کرے, اگر کسی کا مرحوم نے حج نہیں کیا جبکہ واجب تھا, کسی کے اوپر اگر خمس باقی ہے, کسی پہ اگر لوگوں کے قرضے ہیں, اگر کوئی غیبت میں مبتلا ہے, وہ قرآن بتا رہا کہ زندہ رہنے والوں کی ایک ذمہ داری اپنے مرحومین کے بارے میں یہ بھی ہے. اور جب شراب, دیکھیے صرف ذکر شراب ہو رہا ہے آج, مگر اس میں کتنے پہلو واضح ہوئے. ایک اور پہلو ہمارے سامنے آ گئے, ایک اور پہلو کہ اللہ ایسے گناہگار کو کہ جو خلوص دل سے اپنے گناہ پہ توبہ کر, بڑا بلند مقام عطا کرتا, بڑا بلند مقام. اسی لیے بعض روایتوں میں یہاں تک بھی کہ ہمیشہ نیکی کرنے والے سے کبھی کبھی گناہ کرنے والے کا مقام خدا کے یہاں سے زیادہ. راوی چوکا کے امام نے یہ بات کیا کہی کہ اگر ہمیشہ گناہ کرو, ہمیشہ نیکی کرو, اس سے زیادہ مقام ہو جاتا ہے جس سے کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے. البتہ روایت کو سمجھ کے یہاں سے باہر جائیے گا. اب راوی چوکا کے امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا کہ یہ اصول نہیں, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا کہ ہمیشہ نیکی کرنے والا اپنی نیکیوں پہ مغرور ہو جاتا, اپنی نیکیوں پہ تکبر آ جاتا. اسلام میں اعمال, دیکھیے تکبر کے معنی تو ہیں ہر چیز پہ غرور کرنا, لیکن اعمال پہ غرور کا ایک خاص نام ہے عجب. انسان میں عجب پیدا ہوتا, میں تو بڑا نمازی ہوں, میں تو بڑا روزے دار ہوں, اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ دوسروں کو انسان حقیر سمجھنے لگتا. چنانچہ اگر کوئی ایسا نیکی کرنے والا کہ ہمیشہ نیکی کرے اور پھر بھی جھکا رہے, اس کا مقام تو بہت بلند, لیکن عام طور پہ ہوتا نہیں ہے ایسا. خود بخود نیکی جو مسلسل کر رہا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا, اور کبھی کبھی جس سے گناہ ہو جائے عام طور پہ وہ نادم ہو جاتا, عام طور پہ وہ پشیمان ہو جاتا. خدا کو نیکی کر کے غرور کرنا ناپسند, گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کرو وہ خدا کو پھر بھی پسند آ جاتا. لیکن ہاں ایسا نیکی کرنے والا جو نیکیاں بھی کرے اور غرور بھی نہ کرے, اس کا تو مقام ہی کیا کہیں. اور ایسا گناہ کا کہ گناہ بھی کرے اور کبھی ندامت بھی پیدا نہ ہو, جیسے ہمارے یہاں کتنے ہی لوگ, میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی کو داڑھی منڈوانا ہی ہے تو چلے ایک مسئلے پہ عمل کر کہ روزانہ رات کو بہرحال بستر پہ سونے سے پہلے خدا سے معافی ضرور مانگے کہ یہ کام میں نے غلط کیا, اس کی میں معافی مانگتا ہوں. اگلے دن پھر چلے وہ گناہ کر رہا, مگر ہر رات کو ایک مرتبہ نادم ہو جایا کرے, پھر بھی کچھ اس کا گناہ معاف ہو سکتا. لیکن سینہ تان کے کہنا کہ ہم گناہ ہی نہیں کر رہے, ہم کیوں معافی مانگے, ہم تو کوئی غلطی ہی نہیں کر رہے, ایسا گناہ گار ہو تو وہ تو اس مجلس اور اس موضوع کے دائرے سے خارج ہے. اب دیکھیے سیرت رسول سے کیا ربط, یہ ساری گفتگو ہماری سیرت رسول کے ایک خاص زمانے کے بارے میں, ایسا بھی نہیں کہ سیرت رسول کے میں متفرق واقعات کو لا رہا ہوں, ہمارا موضوع چل رہا. اب اسی شراب حرام ہونے کے واقعے کے ساتھ ایک ایسا واقعہ آ گیا جس نے بتا دیا کہ گناہ گار اگر سچی توبہ کر لے تو خدا کو کتنی پسند. اب جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اسے کتابوں میں کئی طریقوں سے لکھا گیا, لیکن خود مدینے والے اس کو کسی اور طریقے سے بتاتے ہیں. خیر میں ساری کیفیتیں بتا دوں. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ حکم آ گیا, شراب حرام ہو گئی, لوگوں نے شراب چھوڑ دی, قے کر دی, کنڈیل دی, جام توڑ دیے, اپنے بزرگوں کے بارے میں, اپنے جوانوں کے بارے میں سوال بھی کر لیا, اور مدینے میں شراب حرام ہونے کا قانون رائج ہو گیا. مگر ایک نوجوان کا واقعہ کہ وہ بہرحال اتنا عادی تھا شراب کا کہ اپنے پورے جذبے اور کوشش کے باوجود اس سے شراب چھوٹ نہیں پا رہی تھی, اور وہ آخر مجبور ہو ہی جاتا. کئی ایسے گناہگار ہوتے جو اپنے کسی ایک گناہ کے بارے میں پریشان بھی ہوتے, ارادہ بھی کرتے ہیں کہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے, لیکن جب گناہ کا موقع آتا ہے بے اختیار ان کا صبر جواب دے جاتا, چاہے وہ گانے سننے کا مسئلہ, چاہے وہ فلمیں دیکھنے کا مسئلہ, چاہے وہ کسی نامحرم سے لذت کے ساتھ بات کرنے کا مسئلہ. بہرحال تو یہ نوجوان ایک نوجوان کا واقعہ ہے. ایک دن کئی دن تک تو اس نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا, ایک دن بے چین ہو گیا اور وہ شراب کی بوتل کا انتظام کر کے واپس اپنے گھر کی جانب آ رہا. جب مدینے میں شراب حرام ہوئی, لیکن ابھی تو یہودیوں کا پورا قبیلہ مارکیٹ میں بازار میں تو شراب مل جائے, گھر کی جانب آ رہا اور ایسی گلیوں سے ہو کے آ رہا ہے کہ کسی سے اس کی ملاقات نہیں. ملاقات پیغمبر سے ہو, پیغمبر اپنے چند صحابیوں کے ساتھ اسی گلی سے گزر رہے, اس نے دور سے دیکھا کہ رسول آ رہے ہیں, شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں. اب گھبرائے, اب پریشان ہو, مگر مخلص نوجوان سچے دل سے کہا کہ پروردگار, اب وہ شراب کی سزا تو اپنی جگہ, مگر
رسول کو اتنا پتا چل جائے کہ میں ان کے حکم کی مخالفت کر رہا ہوں، اس میں کتنی شرمندگی ہوگی، پیغمبر اسلام کے سامنے مجھے کتنا ذلت برداشت کرنا پڑے گی، گھبرا کر پروردگارہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی شراب نہ پیوں گا اگر تو اس وقت کی ذلت سے مجھے بچا لے۔ لیکن دل ہی دل میں دعا تو کر رہا، سوچتا بھی جا رہا، مہاراج یہ ممکن کیسے، شراب کی بوتل ہاتھ میں نمایا، پرانا زمانہ، آج کل کی بوتلوں کی طرح آپ نہ سمجھیے جو بغل میں دبا لی اور جیب میں چھپا لی اور لباس کے اندر لے گئے، جس میں کوئی ڈھکنا کوئی تار کس ٹائپ کی چیز بھی نہیں تھی، برتن ہوتا ہے پورا، اب چھپا بھی نہیں سکتا۔ پیغمبر آ گئے، ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا، بے اختیار اس کی زبان سے نکل گئے، اللہ کے رسول یہ تو سرکہ، اس لیے کہ شراب اور سرکہ رنگ میں بھی کافی مشابہ، کبھی کبھی ظاہری بو میں بھی مشابہ، اللہ کے رسول یہ تو سرکہ، بے اختیار۔ اب اس وقت اس واقعے کے فقہی پہلو کو چھوڑ دیجیے کہ کیا ایک گناہ کرنے کے بعد جھوٹ بول کے دوسرا گناہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، یہ وہ فقہی میزان پہ تلنے والا واقعہ نہیں، یہ سب شروع کے واقعات ہیں کہ جہاں اس قسم کی غلطیوں کو پیغمبر نظر انداز کرتے معاشرے کی ایسی تعمیر ہو رہی کہ اللہ کے رسول یہ تو سرکہ۔ اب یہ جو اس نے کہا تو زبان سے بے اختیار کچھ تو کہنا ہے، کچھ تو چھپانا ہے، کچھ تو، اور یہ اسی وقت کی بات نہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اکثر ہوتا، ہم لوگوں کی حیثیت کیا، پیغمبر امام اور عام مومنین کے سامنے تو مثلا بالکل ذرے کے مانے، لیکن اگر ایسے مومن کے گھر میں گئے جو معاشرے میں دیندار مشہور، اب VCR پہ فلم چل رہی تھی، وہ فوراً کہتا مولانا بھی ہم خبریں سن رہے تھے کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے، شرمندگی نہ ہو جائے، تو یہ تو فطری چیز ہے، اللہ کے رسول یہ تو سرکہ، ٹھیک ہے، پیغمبر سے کہا، پیغمبر کو کیا ضرورت ہے آگے کچھ بات کرنے کی، آگے چلتے ایک مسلمان چونک اٹھا، وہ تو کہ ایکسپرٹ آدمی تھا شراب کے بارے میں، سمجھ گیا سرکہ تو نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہا۔ اچھا، اس کی بھی اسلام میں بڑی مذمت کہ اگر کوئی آدمی اپنے گناہ کو چھپانا چاہ رہا، ہم آگے بڑھ کے کہیں کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اصل میں یہ کام انجام دے رہا، اس نے چاہے جھوٹ بولا، یہ جو کچھ بھی کیا، جب تک کہ شرعی عدالت میں ہم نہ جائیں، وہاں پہ گواہی دینا پڑے، اس کی بات دوسری۔ ایک مسلمان جھوٹ بول کے صحیح اپنے گناہ پہ پردہ ڈال رہا ہے، دوسروں کو حق نہیں ہے اس میں مداخلت کرنے، لیکن ہر جگہ بہرحال اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خدائی فوجدار، دوسروں کے معاملے میں دخل دینے والے۔ وہ ایکسپرٹ آدمی ہے، اگرچہ شاید وہ شرابی نہ ہو، لیکن شراب کا کاروبار کر چکا ہوگا یا شراب کی فیکٹری میں کام کر چکا ہوگا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا، بھائی تم نے یہ کیا کہا، ذرا میرے ہاتھ سے ذرا اس کے چل پتھرے تو ٹپکانا، میں دیکھوں یہ کیسا سرکہ۔ اب اتنے سارے آدمی ہیں، سب اصحاب رسول، وہ تیار نہیں ہوا، اس نے خود ہی چھٹ سے بوتل کھولی اور اپنے ہاتھ سے سرکے کے چند پتھرے ٹپکا۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ بہرحال جو خود ایک پہلے حرام، مومن کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا، کہا وہ شراب کی بوتل ہی کیوں نہ، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہر جگہ کچھ دخل کر معقولات کرنے والے، ہر ایک کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے والے، قاضی جی کیوں دبلے شہر کے اندیشے میں والے لوگ ہوا کرتے، کسی قسم کا یہ بھی تھا۔ ہاں، جہاں امر بالمعروف واجب ہو، نہیں عن المنکر واجب ہو، شرائط کے ساتھ وہ مسئلہ الگ، یہاں واجب نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے وہ اپنے ہاتھ سے جو دیے چند قطرے اور جب تھے تو یہ چکرا گیا، اس کا علم، اس کا تجربہ، وہ کہہ رہا ہے کہ شراب ہونی چاہیے، ہاتھوں پہ جو قطرے آ رہے ہیں یہ تو بالکل سرکہ، کوئی شک ہی نہیں۔ ایک مرتبہ مایوسی کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جھٹکا، کسی نے پوچھا بھائی کیا بات، کہا میں سمجھا تو شراب ہے، یہ تو سرکہ لگا۔ اب یہ تو خاموش ہو گیا، وہ سامنے جو نوجوان ہے اب وہ تڑپ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول یہ کیا ہوا، یہ تو واقعان شراب تھی، میں نے فقط ذلت و شرمندگی سے بچنے کے لیے اس کو سرکہ کہا، یہ تو واقعان شراب۔ پیغمبر نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت جو غالباً اسی موقع پہ نازل ہوئی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو سچے دل سے توبہ کرتا اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا کرتا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی سیئات اور گناہ بھی نیکیوں میں بدل جایا کرتے۔ سیرت رسول اس موقع پہ یہ واقعہ پیش آ رہا کہ جب مدینے میں شراب حرام ہوئی تو پتہ چلا جب حرام کو حرام تو ہے، لیکن اگر کوئی گناہ گار اپنے گناہ پہ پردہ ڈال رہا تو اللہ بھی اس کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے اور اس کی حمایت کرتا، اس کی مدد کرتا۔ شرط یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ توبہ ہو رہی۔ البتہ مدینہ کے قدیم مسجد، مدینہ منورہ کے باہر ایک مسجد، اس کے ذہن میں آج تک ایک گڑھا بنا ہوا پہلے مسجد، وہ لوگ اس واقعے کو ذرا تبدیل کر کے بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ عمرے اور حج سے جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں ان کو یہ واقعہ مقامی لوگوں سے پتہ چلتا، واقعہ تقریباً ایسا، بس اس فرق کے ساتھ کہ یہ نوجوان بازار مدینہ میں نہیں تھا، بلکہ یہ نوجوان مدینے کے باہر
درختوں کے سائے میں بیٹھ کے چپ کے شراب پی رہے تھے. پیغمبر یہاں سے گزرے, ان نوجوانوں کو اطلاع ملی, سچے دل سے توبہ کی, جلدی سے گڑھا کھود کی شراب اس میں ڈال کے اس کو چھپا دیا. پیغمبر آئے, سوال کیا کہ تم لوگ کس عمل میں مشغول تھے؟ کہا کہ ہم سرکے کو لے کے بیٹھے تھے. پیغمبر کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئے. پیچھے آنے والے کچھ لوگوں نے اس گڑھے کو کھود کے ان کے جرم کو ظاہر کرنا چاہا. پتا چلا کہ نہیں, وہ شراب واقعہ سرکے میں بدل گئی. آج تک اس مسجد میں جس کا نام مسجد فضیل, یہ گڑھا پایا جاتا. اس وقت تو مسجد نہیں تھی, کیونکہ رسول نے پھر وہاں نماز پڑھی تو یہ مسجد بنا دی گئی. خیر, یہ سب واقعات سیرت رسول میں ایک ہی زمانے کے. اچھا, اب یہاں پہ جب یہ واقعہ پہنچا, اس کے بالکل برعکس ایک اور واقعہ بھی سنتے چلیے. اور وہ واقعہ یہ بتا رہا کہ دیکھیے, انسانی کردار پروردگار رحمت نازل کرنے کو تیار ہے, لیکن بعض انسانوں ہی میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے رحمت کو قبول کرنے کی. اتنا بڑا گناہگار توبہ کرتا, خالی خدا نے توبہ قبول نہیں کی, اس کے گناہ پہ پردہ بھی ڈالا کہ شراب سرکہ بن. اور ٹھیک اسی زمانے میں مدینے میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا. وہ یہ کہ اب پیسے تو لوگوں کے پاس مال تو بہت آ گیا, جہاں مال آئے گا تو وہاں چوریاں بھی شروع ہو جائیں گی. اب تک مدینے میں چوری کا رواج ہی نہیں. جس کے گھر میں باقی ہیں اس کے یہاں چور آئے گا تو چرائے گا کیا, اب تک یہ رواج نہیں. لیکن اب جب لوگوں کے پاس پیسہ آیا تو خصوصاً قتادہ ابن سلیمان, پیغمبر کے ایک بڑے صحابی, ان کے چچا بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے, احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے, یہودیوں کے خلاف لڑائی میں بھی شریک ہوئے. جتنا مال غنیمت آیا خرچ نہیں کیا, جمع کرتے رہے, ضرورت نہیں تھی کوئی خرچ کرنے. مدینے میں قبیلہ رہتا ہے عبیرق. اس قبیلے میں 3 بھائی تھے سگے, مبشر ہو, منذر ہو, بشیر. انہوں نے اس گھر کو نگاہوں میں رکھ دیا. اس گھر میں بہت دولت, بہت پیسہ. چنانچہ منافق تھے, مال دنیا اور دولت کے لالچ میں آ گئے. ایک رات کو اس گھر میں سرنگ کے ذریعے نقد لگا کے پہنچے, جتنا مال چوری کر سکتے تھے چوری کر کے لے گئے. خاندان عبیرق یعنی قبیلہ عبیرق کے یہ 3 نوجوان. اگلے دن صبح جب گھر والوں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ مال چوری ہو چکا. اربوں میں بعض ایسے ہنرمند لوگ تھے جیسے آج کل جاسوس و سراغ آسان, جو فقط پیر دیکھ کے یا سرنگ لگانے کا طریقہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کس قبیلے کا کام. انہوں نے ایک مرتبہ دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ قبیلہ بنو عبیرق کے نوجوانوں میں سے کسی کا کام. اب قتادہ ابن سلیمان کا خاندان بڑا, چوری ہوئی ہے, لوگ پہنچے وہاں پہ اور کہا کہ تمہارے قبیلے کے 3 پیروں سے پتا چلا 3 آدمیاں ہیں, تینوں بھائی ہیں. یہ جو عرب میں پورا ایک فن ہے, پورا ایک علم ہے. آج میں پہلے ہی بہت سی دوسری باتیں بتا چکا ہوں, اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. یہ 3 بھائی ہیں, انہوں نے چوری کی قبیلہ بنو عبیرق. لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں آج اور اگلی تقریر میں آپ کو ایک پیغام بہت اہم ملے. اسلام ایسی نسل پرستی, ایسی قوم پرستی, ایسی زبان پرستی اور ایسے جماعت پرستی کے خلاف کہ جس میں اپنے مجرم کو بھی پناہ دی جاتی ہے. قبیلہ بنو عبیرق نے دیکھا ہمارے خاندان کے بات آ رہی ہے, سارے یہ تو لبید کا کام. سب نے گواہی دی کہ وہ لبید کو ہم نے دیکھا تھا تمہارے گھر میں چوری کرتے ہوئے. وہ مدینے گئے اور نوجوان چنانچہ جن کے گھر میں چوری ہوئی وہ بیچارے وہاں پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ یہ کہا گیا. اسے بھی غصہ آ گیا اور تلوار لے کے نکل آیا کہ جس نے یہ الزام لگایا. خیر بہرحال لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا, بات ختم ہو گئی, معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. لیکن خود یہ قتادہ جو پیغمبر کے صحابی, یہ ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس آئے کہ میرے چچا کے گھر میں یہ چوری اس طرح سے ہوئی اور ہمارے تمام لوگوں کو یقین ہے کہ یہ قبیلہ بنو عبیرق کے فلاں نوجوانوں نے چوری کی. اچھا, اس قبیلے والوں کو اطلاع مل گئی کہ جس پر ہم نے تہمت لگائی تھی وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور بات اب رسول تک پہنچ گئی. ابھی تک تو آپس میں معاملہ چنانچہ انہوں نے عرب کے ایک ایسے آدمی کو تلاش کیا, مدینے کے ایک ایسے آدمی کو جسے بات کرنے کا فن آتا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بہت بولتا ہے اور متاثر کرنے والے انداز کا ہم تمہیں پیسے دیتے, جا کے ہماری صفائی پیش کر کے آ جا. وہ پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا اور اس کے بعد گفتگو شروع کر دی کہ یہ معصوم ہے, بے قصور ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کسی اور نے ہے, ان کا سارا الزام آ رہا. بڑی لفاظی. پیغمبر خاموش رہے, اپنے اس صحابی کی بات بھی سنی جو یقین کے ساتھ کہہ رہا اور اس کی بات بھی سنی جو پیسے لے کے کسی اور کا فیور کرنے آیا. دونوں کی باتیں پیغمبر اسلام سنتے رہے کہ جبرائیل اس وقت قرآن کریم میں سورہ نساء کی 4 آیتیں لے کے نازل ہوئی. ان آیتوں کا خلاصہ کچھ یہ جس کے اندر ایک اصول بتایا گیا,
من یکسب خطیئۃ اور اسما. اب دیکھیں یہ کتنا اہم اصول. من یکسب خطیئۃ اور اسما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا. دیکھو اے انسان، ذہن میں رکھیے ابھی وہ نوجوان تھا جو شراب پی کے توبہ کرتا، اور ایک یہ لوگ من یکسب خطیئۃ. قرآن کہہ رہا ایسے لوگ بھی ہیں جن سے گناہ ہو جاتا، خطیئۃ کوئی خطا ہو جاتی ہے اور اسمن یہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے. اب ان کا طریقہ کیا؟ اس نوجوان کا طریقہ اس نے توبہ کی. ان کا طریقہ کیا؟ ثم یرمی بہ بریئا. بجائے اس کے کہ توبہ کرے، یہ الزام کسی بری یعنی معصوم آدمی پہ لگا دیتے ہیں جو جرم سے بری، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو مانے، نہیں، یہ غلطی اٹھا کے کسی اور آدمی کے ذمہ لگا دے. ثم یرمی بہ بریئا، ایک معصوم اور بے گناہ پہ الزام لگا دیتے. فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا. جو پہلے انہوں نے غلطی کی، اب الزام لگا کر اس سے بڑا گناہ اور اس سے بڑی سزا انہوں نے اپنے لیے خرید لی. فقد احتمل بہتانا، اب تو یہ بہتان کے گناہ میں چلے گئے. وہ اثما مبینا، کھلم کھلا انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ اس نوجوان کی طرح ہے کہ بڑا گناہ کر کے بھی توبہ کر لیتا، اللہ اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دیتا. اور کچھ ان کی طرح کہ چھوٹی غلطی کر کے دوسرے پہ بہتان لگاتے. ابھی تک ان لوگوں کی غلطی کیا تھی کہ ایک چور کا ساتھ دے رہے بس، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا کہ ایک بیچارے معصوم زبید پہ الزام لگا دیا. قرآن نے کہا یہ وہ لوگ جو چھوٹی خطا سے بڑا گناہ خرید لیتے. دونوں کردار ہمارے سامنے آئے. پیغمبر اسلام اس کو بھی اور اس کے قبیلے کو بھی باہر نکالا اور کہا کہ تم نے ایک مجرم کی حمایت صرف اس لیے کی ہے کہ تمہارا قوم والا، وہ تمہاری جماعت والا، وہ تمہاری کمیونٹی والا، اللہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں بھی کوئی خاص آیت قرآن میں نازل کر دے. گھبرا کے یہ قبیلہ وہاں سے تو واپس آ گیا. اپنے نوجوانوں سے کہا کہ بھائی تمہارے بارے میں آیت آ گئی ہے کہ ہماری باری بھی نہ آئے. جب انہوں نے یہ سنا تو اب گھبرا گئے. یہ آیت آنے کا مقصد ہمارا جرم ثابت اور چوری کی سزا ہاتھ کٹنا. فوراً انہوں نے کہا کہ ہم نہ اللہ کو مانے، نہ اس رسول کو مانے، نہ اس قرآن کو. مدینہ چھوڑ کے مکے میں گئے. مکے میں پہنچے، مکے کے کافروں نے تو بڑی آؤ بھگت کی، یہ تو ہمارا خاص مہمان آ گیا. یہ جو بھی مدینے سے ناراض ہو وہاں پہ VIP بن جاتا. لیکن جب عادت پڑ جاتی ہے چوری تو انسان کہیں بھی جائے اس کے پاس نہیں آتا. مکے میں کچھ دن تو بڑے ٹھاٹتے رہے، لیکن اب کتنے دن کی مہمان نوازی، پھر لوگوں کی توجہ کم ہوئی. ایک مرتبہ کسی کافر کے گھر میں چوری کرنے گئے. دیوار میں سرنگ لگانا چاہیے، دیوار ان پہ گری. یہ تینوں دبکے واقعے جہنم ہوئے. اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ بھی اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ان کا دنیا میں بھی دردناک برا انجام ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب. جو خاص ان چوروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ جب ان کی چوری کا گناہ پکڑا گیا، ابھی بھی سزا لے لیتے تو بچ جاتے، نہیں، مرتد ہو گئے، خدا، رسول، قرآن سب کا انکار کر کے بھاگے. تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھنا. ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ چھوٹا گناہ کرتے ہیں، اسے چھپانے کے لیے اس سے بڑے گناہ پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس سے بڑے گناہ پہ جاتے ہیں. دیکھیے خمس نہ دینا ایک گناہ، مگر اس سے بچنے کے لیے بعض لوگ امام کی ساری حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ساری حدیثیں غلط ہیں، خمس کی کوئی حدیث ہی نہیں آئی. بعض اوقات داڑھی چھوٹا گناہ، جس سے بچنے کے لیے احادیث رسول کو ٹھکرا دیتے. لیکن نہیں، ہم مانتے ہی نہیں حدیثوں کو، ہم کو تو قرآن میں دیکھا. کیا حدیث رسول کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی؟ کیا وہ معاذ اللہ بالکل ہی غیر اہم کلام؟ تمہارے جملے کا مطلب تو یہی ہوا کہ ہم نہیں مانتے حدیث وجیز کو، ہمیں قرآن دیکھا. ایک چھوٹا گناہ پہلے کیا ہے داڑھی منڈوانا، لیکن اب اس کی تعویل کی خاطر اس سے بڑا گناہ انجام دے رہا. اور خدا نے کہا کہ ایسے گناہ گاروں کو دنیا میں بھی سزا ملتی، آخرت میں بھی ان کا دردناک عذاب ہے. تو خدا نہ کرے کوئی مومن سے گناہ ہو جائے، اول تو گناہ ہی نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو اس نوجوان کی طرح سے ہم گناہ گار کیوں نہ بنے جس کی توبہ اللہ قبول کر کے اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا. اس چور کی طرح سے کیوں گناہ گار بنے، ایک گناہ کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد اس سے بڑا تیسرا گناہ انجام دینا پڑے. سیرت رسول یہ سب ہجرت کے 5ویں سال کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور یہ سارے واقعات آج جتنی باتیں آپ نے سنی 1 گھنٹے کی تقریر ہو گئی، یہ صرف 1 ہفتے کے واقعات. 1 ہفتہ جو یہودیوں کو نکالنے کے بعد مدینے میں پیغمبر کا گزرا، اس میں یہ سارے واقعات پیش آئے. اب اس کے بعد سیرت رسول ایک اور اہم ترین واقعات پیش آتا جس کے بارے میں آج تک یہ طے نہ ہو سکا کہ یہ واقعہ جنگ خندق سے پہلے کا ہے، یہ جنگ خندق کے بعد کا. بہرحال وہ واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں 2 یا 3 منٹ، لیکن اس واقعے کے بعد مصائب کا بیان شروع ہو جائے گا. اس اعتبار سے بہت ہی جلدی یہ 2 مسئلے میرے پاس پہلے کے پڑے ہیں، ان کا جواب دے کے آج یہ گفتگو ختم کروں. اس لیے بھی مجھے فکر و پریشانی
کہ آئندہ منگل کو یہ تقریری سلسلہ 1 ہفتے کے لیے معطل رہے گا. باقاعدہ یہاں آنے والوں کو پتا ہے کہ ہر سال ربیع الاول کے آخر سے رجب تک یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن بیچ میں 1 ہفتے کی یہاں چھٹی ہوتی ہے. میری کراچی سے باہر کی مصروفیات کی بنا پر آئندہ منگل میں آپ کے درمیان نہیں آ سکوں گا. اس کے بعد والے منگل سے انشاءاللہ آخر رجب یا شعبان تک مسلسل سلسلہ رہے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قرضے کو ادا کرتے جاؤں اس سفر سے پہلے. یہ 2 سوال ہیں اور بہت ہی مختصر ان کا جواب ہے، کیونکہ ابھی تقریر کا 2 یا 3 منٹ کا حصہ باقی بچا. انہوں نے یہ صرف ایک مسئلہ پوچھا ہے، خاص ان کا مسئلہ، کہ ہم نے لکی بی سی میں اپنا نام لکھوایا تھا، تو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال مسائل میں یہ آ گیا کہ وہ حرام، یہی امام باڑے کے درس کے سلسلے میں. انہوں نے فرمایا ہے کہ بہرحال ہم تو نام لکھوا چکے تھے، جب ہمیں پتا چلا تو ہم نے نیت یہ کر لی کہ جتنا پیسہ ملے گا ہم اسے لے لیں گے اور پھر حاکم شرع کے پاس جائیں گے، ان کی اجازت سے کسی غریب کو دے دیں گے. تو کیا پھر بھی ہمارا پیسہ حرام رہے گا؟ اس کی بہت جلد وضاحت ان کو چاہیے تھی. آج جو مسئلے اتفاق سے ویسے ہی آ گئے، اس میں یہ جواب آ گیا ہے کہ نہیں، جو آپ نے لا علمی میں حرام کیا اور اکثر لوگوں سے ہو رہا، پتہ ہی نہیں کہ لکی بیسی بھی حرام ہو سکتی، تو خیر جب پتا چلے توبہ کر لیں. لیکن پھر آپ کی طرح کا مسئلہ کہ اگر اس طرح سے پھنس چکے کہ پیسہ واپس نہیں نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چلنے دیجیے. جب انعام نکل آئے مجتہد یا اس کے وکیل کے ذریعے سے اس پیسے کی اصلاح کر لیجیے گا. صرف وہ پیسہ حرام رہے گا جب تک کہ آپ مجتہد کے پاس نہ جائیں. باقی آپ کا سارا پیسہ حلال، اور یہ پیسہ بھی حلال ہو جائے گا جب آپ مجتہد کے وکیل سے مصالحت کر دیں. دوسرا سوال، ایک رنگین کپڑا نجس ہو گیا، اسے پاک کر رہے ہیں، رنگ مسلسل نکل رہا ہے. آخر میں بہت ہلکا سا رنگ، جسے انہوں نے کہا کہ شیڈ کا ہلکا سا شیڈ آ رہا، تو کیا اس کپڑے کو پاک سمجھیں گے؟ اور آگے خود انہوں نے لکھ دیا کہ پانی مضاف محسوس نہیں ہو رہا. دیکھیے اصل مسئلہ یہ کہ کوئی بھی نجس چیز اگر آپ پاک کریں تو مطلق پانی ہونا چاہیے، یعنی صاف پانی، مضاف پانی نہیں ہونا چاہیے. اب جب رنگین کپڑے کو پاک کریں اور کچا رنگ ہو تو ہمیشہ پانی رنگین ہوگا، لیکن اگر ہلکا سا شیڈ جب رہ جائے وہ پانی بالکل ٹھیک مانا گیا ہے، جبکہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ پانی مضاف نہیں. اس اعتبار سے صرف ہلکا سا شیڈ اگر پانی میں آ جاتا ہو، اس کا پورا رنگ نہیں بدلتا، اس پانی سے نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے. کپڑا بھی پاک ہے، دوسری چیزیں بھی پاک ہو سکتی ہیں. آخری سوال ان کا اتنا پیچیدہ کہ میں اس کا جواب نہیں دیتا ہوں تفصیل میں، صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. فرماتی ہیں کہ متنجس زمین ہے، برش اس پہ گر گیا، اس سے دیواروں پہ رنگ ہو گیا، دیوار کس طرح پاک ہوگی اس کا مسئلہ بتاتی. دیوار کا پاک ہونا مشکل ہے، لیکن اگر وہ نجس بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیسری نجاست ہے، اور یہ اگر نجس رہے تو آپ کے گھر کی کوئی اور چیز اس سے نجس نہیں ہوگی. عام مجمع کے لیے تو میرا جملہ کچھ واضح نہیں ہوا، لیکن جن کا سوال ہے ان کو صرف میں کہہ دوں کہ اگر نجس برش سے رنگ ہو گیا ہے، اب اس کا پاک ہونا تو مشکل، لیکن جو آپ نے صورتحال بتائی ہے اس میں اگر دیواریں نجس بھی رہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اگر کبھی آپ کا گیلا ہاتھ دیوار کو لگا بھی تو آپ نجس نہیں ہو سکتی. اور یہ چیز میں انشاءاللہ واپس آنے کے بعد جو درس شروع ہوگی 2 سوالوں کا بڑا تفصیلی جواب دینا ہے. ایک تو ایسا ہی مسئلہ، اور دوسرا زمین کس طرح پاک ہوتی ہے. لیکن اس وقت ٹائم بہت زیادہ گزر چکا، صرف 5-7 منٹ بھی میں نے زیادہ اس کے لے لیے کہ اگلے ہفتے کا پورا ہمارا ناغہ جا رہا. بس اب آخری جملے، اس واقعے کے بعد جو ابھی آپ نے سنا، پیغمبر اسلام کو ایک جنگ میں جانا پڑا، شراب حرام ہوئی، چور کا واقعہ پیش آیا، یہودیوں کے خلاف جنگ. اچھا، علماء اسلام یہاں ایک عجیب جملہ لکھتے ہیں کہ جو یہودیوں کے خلاف پیغمبر نے جنگ کی، اس کے بعد سے لے کے خندق کی لڑائی تک جتنے بھی مسلمانوں کی جھڑپیں ہوں، چھوٹی لڑائی یا بڑی لڑائی، کوئی بھی سریا نہیں تھا، سب غزوہ، یعنی ہر ایک میں پیغمبر نے حصہ لیا. جبکہ اس سے پہلے شروع کی لڑائیاں ہوئی تھی، بالکل شروع میں پیغمبر خود نہیں جاتے. بدر اور احد کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی، پیغمبر خود نہیں گئے، صحابیوں کو بھیج دی. احد اور بنو نذیر یہودیوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اس میں بھی دوسروں کو بھیجا. بنو نذیر کی لڑائی کے بعد سے خندق تک پیغمبر نے جتنی بھی جنگیں ہوئی، چھوٹی یا بڑی، ہر ایک میں خود حصہ لیا. اور اسی میں سے ایک لڑائی کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع. پیغمبر اسلام کو ابتدا میں
بس یہ بہت چھوٹا واقعہ کہ ایک بڑے کافروں کے قبیلے جن کا نام بنو ثعلبہ، اور یہ سارا کا سارا قبیلہ نجد کے علاقے کے قریب رہتا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے تیزی سے لشکر اسلام کو تیار کیا اور تیزی سے لشکر اسلام کو لے کے چلے۔ اب یہ جو جس علاقے میں پیغمبر جا رہے ہیں، اس علاقے میں پہاڑیاں یعنی ٹیلے اور زمین بہت زیادہ، بار بار کبھی اوپر چڑھنا، کبھی زمین پہ نیچے آنا، کبھی ٹیلوں پہ جانا، کبھی زمین پہ نیچے آنا۔ عربی میں ایسی زمین کا نام ہے روقا۔ روقا روقا اصل میں کہتے ہیں پیون کو، پیون کو روقا کہتے ہیں۔ تو کیونکہ ایک قسم کا پیون کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ایسے ہی بن جاتا ہے، صاف کپڑا پیون، صاف کپڑا پیون۔ تو ایسی زمین بھی جس میں کبھی نشیب ہو، کبھی فراز ہو، کبھی اونچ ہو، کبھی نیچ ہو، کبھی ٹیلا ہو، کبھی زمین، اس کا نام عربی میں روقا۔ یہ لڑائی ایسی ہی زمین پر ہوئی، اس لڑائی کا نام ہو گیا غزوہ ذات الرقا۔ اور بعض علماء نے اس کی ایک اور وجہ بتائی کہ چونکہ یہ علاقہ بڑا سخت پتھریلا تھا، مسلمان سپاہیوں کے پیر زخمی ہونے والے تھے، مسلمانوں نے اپنے لباس کو پیون نما کپڑے اپنے پیروں پر پہنے تاکہ پیر محفوظ رہے، اور پھر لشکر اسلام آگے بڑھا یہاں تک کہ اس منزل پر پہنچ گیا غزوہ ذات الرقا۔ یا تو زمین کی اونچ نیچ کی وجہ سے اس کو رقا کہا ہے، یا پیروں پہ کپڑے باندھنے کی وجہ سے۔ وہاں پہنچے پیغمبر تو پیغمبر کے اس لشکر کو اپنے سروں پر دیکھ کر وہ قبیلہ گھبرا گئے۔ اس کا منصوبہ تو تھا ہم مدینے پہ حملہ کریں گے، مسلمان غافل بیٹھے ہوں گے، ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہاں الٹا ہو گئے، ہم غافل بیٹھے ہیں، مسلمان ہمارے سروں پہ آ گئے۔ وہ گھبرا کے وہاں سے بستر بتر گھبرا کے وہاں سے بھاگے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ پہاڑی علاقہ بھی نشیب و فراز، قریب کے تیروں کے پیچھے چھپ گئے اور اس طرح سے تیروں کمان لے کے بیٹھ گئے کہ مسلمان اگر آئیں تو آپ کو ہمیشہ جنگوں کا اصول کہ ٹیلے پر بیٹھنے والا لشکر فائدے میں رہتا۔ اب وہ تیروں کمان لے کے بیٹھے اور تیار ہو کے بیٹھے، مسلمانوں کو ڈر لگ رہا کہ اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہے تو کہیں یہ ہم پہ حملہ نہ کریں۔ خیر مسلمان بھی تیار بیٹھے، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اسلام میں پہلی مرتبہ یہ مسئلہ پیش آیا۔ اب نماز کا جو وقت آ گیا تو یہ مسئلہ کہ یہ مکار اور عیار دشمن تیروں کے پیچھے چھپا، ایسا نہ ہو کہ ہم نماز شروع کریں تو ایک دم تیر اندازی کریں، اور اگر نماز نہ پڑھیں تو کب تک؟ یہ تو شام تک ان کا تو علاقہ ایک ہفتہ یہاں بیٹھے رہیں گے، کیا نماز قضا کریں؟ اب مسلمان بیچے ہیں، ہر ایک کا دل جا رہا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن یقینی موت نماز نہ پڑھیں قضا نماز رسول کے سامنے یہ کیسے ممکن؟ سب پریشان۔ پیغمبر پاک کے پاس آئے اللہ کے رسول، ہم تیار بیٹھے ہیں تو ہمارے دشمن رکے ہوئے، نماز پڑھنے جائیں گے تو خرابی ہو جائے گی، اب کیا کریں؟ پیغمبر نے کہا انتظار کرنا۔ سورہ نساء کی آیتیں نازل ہوں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے حبیب اگر تم ان کے درمیان ہو اور نماز خوف کا وقت آ جائے تو ان کو نماز خوف پڑھاؤ۔ پھر قرآن نے پوری تفصیل بتائی کہ نماز خوف کیا ہوتی۔ اسلام میں پہلی مرتبہ اس طرح نماز پڑھی گئی، اب قیامت تک کا یہ طریقہ بن گیا۔ وہ کیا ہوتی ہے نماز؟ وہ یہ ہوتی کہ خوف کے عالم میں ہر نماز 2 رکعت رہ جاتی ہے، ظہر کی نماز کی 2 رکعت، عصر کی نماز کی 2 رکعت۔ خیر یہاں تو مسئلہ ڈبل تھا، یہ لوگ مسافر بھی تھے یہ مسلمان، اور خوف بھی تھا، لیکن خوف اپنے شہر میں بھی ہو تو ہر نماز 2 رکعت، ظہر بھی 2، عصر بھی 2، عشاء بھی، اور 2 بھی اس طرح لشکر کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ یہ سب قرآن میں لکھا۔ آدھا دشمن کے مقابلے میں لشکر رہتا ہے، ایک امام ہوتا، آدھا لشکر اس کے پیچھے آ کے نماز شروع کرتا ہے۔ پہلی رکعت تو ہو گئی، امام کے لیے حکم ہے کہ پہلی رکعت کے بعد بیٹھا رہے، نمازیوں کے لیے حکم ہے کہ جلدی جلدی دوسری رکعت فرادہ پڑھ، اور فرادہ پڑھ کے فوراً اپنی جگہ سے ہٹ کے جائیں۔ 2 رکعت تو ہو گئی ان کی، امام 1 رکعت کے بعد خاموش بیٹھا انتظار کر رہا، آدھا لشکر چلا گیا، باقی آدھا فوراً واپس آ، اب امام کھڑا ہو جائے اور وہ دوسری رکعت پڑھے آدھے لشکر کے ساتھ جن کی پہلی رکعت ہو۔ امام کی نماز ختم ہوئی اور وہ جو باقی آدھا لشکر ہے وہ اپنی دوسری رکعت جلدی جلدی فرادہ پڑھ لے۔ تو اس طرح امام 2 رکعت نماز پڑھائے گا اور آدھا آدھا کر کے دونوں لشکر 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے، 1 فرادہ پڑھیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ اسی لڑائی میں یہ واقعہ پیش آیا، ورنہ اس لڑائی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے تاریخ، لیکن ہر کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے فقط اس لیے کہ اسلام میں پہلی مرتبہ نماز خوف اسی لڑائی کے اندر پڑھی گئی، غزوہ ذات الرقا۔ جس کو رقا کیوں کہتے ہیں وہ آپ نے سنی، یہ پہلی مرتبہ لڑائی کے عالم میں نماز کا یہ طریقہ اختیار ہوا، اور قیامت تک کے لیے یہی طریقہ رائج ہو گیا، قیامت تک کے لیے یہی طریقہ
پھیل گیا، لیکن میدان کربلا میں جو نماز پڑھی گئی وہ اس سے ذرا مختلف میدان کربلا کی نماز کا مسئلہ یہ جو بار بار میرا مولا حسین بھی کہہ رہا کہ اس وقت لشکر یزید کا ہدف و نشانہ اصحاب امام نہیں، وہ صرف اور صرف حسین کے خون کی پیاسے ہیں۔ اسی لیے کئی مرتبہ حسین نے کہا جاؤ، میں نے اپنی بیعت کو تم سے اٹھا لیا، جس کا جہاں دل چاہے چلا جا، وہ حسین کے خون کا پیاسا۔ اسی لیے جب وہاں نماز پڑھی گئی، حسین نماز پڑھا رہے ہیں، صفیں لمبی، لیکن کسی اور صحابی صاحب پڑھ لیجیے کربلا کی تاریخ، کسی کو زخم نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا کہ سب کا نشانہ فقط حسین کے ساتھ ہے، اور حسین کو بھی زخم نہیں آیا، اس لیے کہ ہمارا سلام ہو کربلا کے ان دو مجاہدوں پر، ہمارا سلام ہو کربلا کے ان دو مجاہدوں پر جو حسین کے آگے سینہ سفر، جو حسین کے آگے کھڑے اور اس طرح سے کھڑے کہ آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ لے رہے ہیں۔ دیکھیے اگر دشمن کا نشانہ پورے شہدائے کربلا ہوتے تو صرف دو مجاہد کھڑے، باقی ساری صفیں خالی، مگر نہیں، ان کا نشانہ ہی فقط اور فقط ذات حسینی، فقط ذات حسین۔ اور تاریخ کہتی کہ بس ایک مرتبہ یہ دو مجاہد حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، تمام تیروں کو اپنے سینوں پہ لیا، اور عجیب انداز سے کہ ادھر حسین نے آخری سلام پڑھا، دونوں حسین کی آغوش میں گر پڑے۔ میرا اپنا اندازہ یہ کہ یہ حسین کی نماز ظہر بھی تھی، یہ حسین کی نماز عصر بھی تھی۔ کربلا کے میدان میں بھی نمازیں الگ نہیں پڑھی گئی، ساتھ پڑھی، یہ ظہرین کا وقت تھا، اور اس کے بعد یہ وہ نماز تھی جو ان دو مجاہدوں کی وجہ سے حسین نے مکمل کر سلام تک پڑھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لیے کہ ابھی حسین کے انصار زندہ، ابھی حسین کے یاور زندار رکعت نماز میرے مولا نے پڑھ لی اور ظاہری زخم نہ آیا، اس لیے کہ انصار زندہ۔ اور کہاں وہ وقت کہ ایک سجدہ حسین مکمل نہ کر سکا جب کربلا کی جلتی ریتی پر ذوالجناح سے میرا مولا گرا ہے، یہاں 4 رکعت نماز مکمل ہوئی، وہاں ایک سجدہ مکمل نہ ہو سکا، اس لیے کہ ابھی عباس تھے، ابھی اکبر تھے، ابھی قاسم تھے، ابھی اصحاب امام تھے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، تبھی تو کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، میرا مولا ایک سجدہ مکمل نہ کر سکا، ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرا، حسین تو کربلا کی جلتی ریتی پر، مگر زینب اس وقت تک بھائی نظر آتا رہا جب تک ذوالجناح پر حسین ہیں، اب جو ذوالجناح سے زمین پہ گرے زینب کو بھائی نظر آنا بند ہو گیا۔ علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی گھبرا کے سید سجاد کے پاس آئی، خیمے سے باہر نکل نہیں سکتی ہے، حکم پردہ، سید سجاد کے پاس آئی، سجاد بیٹا ابھی تک تو میں اپنے ماں جائی کو دیکھ رہی تھی، اب پتا نہیں چل رہا، بس اتنا بتا دے میرا بھیا کس حال میں ہے؟ کہا پھوپھی اماں سہارا دے کے در خیمہ تک لے جائیں، خیمے کے دروازے پہ میرا مولا آیا، ایک مرتبہ پردہ ہٹایا، دائیں طرف دیکھا، سامنے دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آسمان کی جانب نگاہ اٹھ گئی، بے اختیار میرا مولا کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ زینب حیران، سجاد بیٹا آسمان کو دیکھ کے کسے سلام کر رہا؟ میرا بھیا تو کربلا کی جل پر ہے۔ کہا پھوپھی اماں نہیں، ابھی نو کے نیزہ پر میرے بوڑھے بابا کا کٹا ہوا سر بلند ہوا ہے، ذرا دیکھیے، وہ رہا میرے بابا کا کٹا سر۔ پروردگارا اس ذکر رسول کا واسطہ اور کربلا والوں کے ان مصائب کا واسطہ جو رسالت کے تحفظ کی خاطر برداشت کیے گئے، تمام صاحبان ایمان خصوصاً اس مجلس میں موجود ان مومنین اور مومنات کو، اور خصوصاً جن مرحومین کے اصال ثواب کے مجلس ہیں ان کے جملہ پسماندگان کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا میدان کربلا کی انہی لاشوں کا واسطہ جن کے سر ان کے جسم سے جدا کر کے بلند کر دیے گئے ہمارے جملہ مرحومین، خصوصاً جن مرحومین کی اصال ثواب کی مجلس ہے، اعلی علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگارا
میدان کربلا سے اسیر کر کے لے جائی جانے والی علی اور فاطمہ کی بیٹیوں زینب و کلثوم کی اسیری کا واسطہ ہمارے تمام قید صاحبان ایمان خصوصاً وہ برادران ایمانی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے علماء اور کارکنان جن کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے جلد از جلد اس اسیری اور قید سے انہیں رہائی دلوا۔ پروردگارا ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔